أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہم پڑھ رہے ہیں اور بدقسمتی سے نیٹ ورک کے پرابلم کی وجہ سے ہم اس دفعہ درس میں یعنی کہ لائیو اس کو ان آیات کو نہیں پڑھ پائے. اس کے لیے آپ بھائیوں سے معذرت خواہ ہے. آیت نمبر 29 جس سلسلے میں ہم معرفت الصحابہ و فضیلت الصحابہ و اہل بیت کا عنوان پڑھ رہے تھے اور اس کے تحت ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ نبی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خیر امت بنایا اور خیر امت یعنی کہ تمام امتوں میں سب سے بہترین. اور تمام امتوں میں سب سے بہترین ہونے کا مطلب تاریخی اعتبار سے کیا ہے ہم اس کو پڑھا. انشاءاللہ ہم اسے مزید پڑھتے رہیں گے آگے. اب اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143. خیر امتن کو جو خیر امتن جنہیں بنایا اللہ رب العزت ان کے لیے کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. امت وسط بنایا کیوں؟ اسی کو آگے اللہ نے بتایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو. یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے. انہوں امت وسط بنایا اس لیے کیا ہے کہ وہ لوگوں پر گواہی دیں گے. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول ان کے اوپر گواہی دیں گے. اس کے ایک معنی مفہوم ہیں جو مفسرین نے بیان کیے. انشاءاللہ آگے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو عمومی فضائل ہیں ان کو پڑھنے کے دوران میں اس کو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی جو نقطہ سمجھنے کا ہے کہ ہم نے جس طرح انہیں خیر امت سمجھا اسی طرح امت وسط کا مطلب کیا ہے. اللہ نے یہ تو کہہ دیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب اسے ذہن میں رکھنا ہے کہ تاکہ انہوں یعنی کہ لوگوں پہ گواہ بنایا جائے. اب یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے. مصباح اللغات کی صفحہ 537 کے اوپر عدل عدالت معنی عادل ہونا گواہی کے قابل ہونا. گواہی کے قابل ہونا اور اسی کے مختلف معنوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں العدالت والعدولت یعنی اس کے معنی کیا ہیں؟ معتبر گواہان اور بقول بعض عدولت واحد ہے اور عدالہ جمع ہے. اب جو یعنی اس کا فاعل ہے وہ ہے عادل. غور طلب نکتہ ہے یعنی کہ عدل یا عدالت جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی کا گواہی کے قابل ہونا. بات آگے لے آنے سے پہلے ہم اس کو اگر آج کے زمانے میں دیکھیں تو ہمارے کورٹ کے اندر کمرہ سنوائی کے اندر
جو آدمی گواہی کے لیے پیش ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے جس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو، اس پہ کسی قسم کا کوئی معاشرتی، معیشتی، ملکی غداری کے حوالے سے یا کسی بھی قسم کی غیر اخلاقی الزام نہ ہو، اس سے جھوٹ ثابت نہ ہو. بھائی میرے توجہ سنیں، یہ توجہ سنیں، بہت کام کی بات ہے. اس سے جھوٹ ثابت نہ ہو. اگر وہ آدمی ایسا ہے تو جج اس کو کٹہرے میں یعنی گواہی کے لیے آنے دے گا. لیکن اگر اس کے لیے وکیل جراح نے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو آدمی ایسا ویسا ہے، جج اس سے گواہی لے گا؟ توجہ سے میری بات سنیں، جج اس سے گواہی نہیں لے گا. اب دیکھیں، سمجھے ذرا کہ جو عدل ہے، عدل کے معنی برابری کے اور گواہی دینے کے لائق. اب جو ہم نے آیت کے اندر پڑھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا، ہم نے تمہیں بنایا امت وسط. اب یہ میرے ہاتھ میں مفردات القرآن ہے، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 1115 کے اوپر لکھتے ہیں وسط الشیء. اس کے معنی مفہوم پر بحث کرتے ہوئے الوسط اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو دو مذموم اطراف کے درمیان واقع ہو، یعنی معتدل، جو افراط و تفرید کے بالکل درمیان ہوتا ہے. مثلا جود جو ہے وہ بخل اور اسراف کے درمیانی درجے کا نام ہے، اور معنی اعتدال کی مناسبت سے، یعنی وہ برابری والے معنی کی مناسبت سے یہ لفظ عدل نصفت و سواء کی طرح ہر عمدہ اور بہترین چیز کے لیے بولا جاتا ہے. ہر عمدہ اور بہترین چیز کے لیے بولا جاتا ہے. اب دیکھیں آگے کہتے ہیں مثلا جو شخص اپنی قوم میں بلحاظ حسب سب سے بہتر اور اونچے درجے کا ہو، اس کے متعلق عرب کہتے ہیں ھذا وسطہم حسبا، کہ یہ اپنے تمام قوم کے اندر حسب کے اعتبار سے سب سے معیاری آدمی ہے. بھائی بہت توجہ سے سنیں، ٹھیک ہے. چنانچہ اب وہ آگے اس معنی کی دلیل دینے کے لیے ایک آیت جو بتا رہے ہیں قرآن سے. چنانچہ اسی معنی میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا. اب اگر یہاں تک کا ہم لب لباب دیکھیں، وسط یعنی کہ وسط کے لفظی معنی عدل، یعنی کہ عربی ٹو عربی، اور عدل کی جو تشریح ہے وہ کہ آدمی کا افراد و تفرید کے درمیان میں، سچ اور جھوٹ کے درمیان میں، اس آدمی کا سنجیدہ و معتدل ہونا کہ وہ گواہی کا لائق ہے، وہ گواہی کے لائق ہے. یہ آپ سمجھے بات؟ اچھا، اسی طریقے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 651 کے اوپر وہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں الوسط کے معنی العدل ہے. وسط کے معنی عدل سے ہیں. اس کی اصل یہ ہے کہ وہ بہترین چیز جو درمیانی ہو، اچھائی، برائی، فساد اور امن کے درمیانی ہو. اب وہ ایک حدیث لے کے آئے جس کو ہم پڑھیں گے. اس کے بعد یعنی آپ سمجھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اوسطن یعنی کہ قوم میں درمیانی درجے کا آدمی، بہتر درجے کا آدمی. اب اس کے بعد انہوں نے اب شعراء کے شعر ذکر کیے، اور شعر ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ان تمام اشعار میں وسطن بہتر اور عمدہ کے معنی میں استعمال ہوگا. سمجھ گئے؟ آگے وہ کہتے ہیں وسط الوادی، وادی کی بہترین جگہ کو کہتے ہیں جس میں گھاس اور پانی زیادہ ہو. جب وسط میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی تو وہ محمود ہوتا ہے، یعنی تعریف کے لائق ہوتا ہے. اب اس امت میں نہ نصارہ کا غلو ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں وہ کرتے تھے، اور نہ یہود کی طرح غفلت ہے جو وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان کے خلاف کرتے تھے. اب حدیث پاک میں آتا ہے خیر الامور اوساطھا، سب سے بہترین یعنی کام جو یعنی کہ جو اچھا ہو. اب علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علیکم بالنمط الاوسط، تم پر بہترین جماعت کو پکڑنا لازم ہے.
اب وہ کہتے ہیں بہترین جماعت وہ ہوتی ہے جو جیسے کہ بلند آدمی یعنی بلند سے اوسط کی طرف اترے تو بلند کو بہترین کہا جائے گا. نیچے والا اس کی طرف بلند ہو سکتا ہے, نیچے والا اس کی طرف جا کر خود بلند ہو سکتا ہے, تو اس لیے اس کے اوپر لفظ اوسط کا اطلاق ہوگا. اسی طرح کہتے ہیں فلان من اوسط قوم ہی, کہ فلاں آدمی اپنی قوم کا سب سے بہترین آدمی ہے. وَإِنَّهُ لِوَاسِطَةِ قَوْمِ وَوَسْطِ قَوْمِ ہی, یعنی وہ اپنی قوم میں سب سے بہتر ہے اور ان میں سب سے اہل حسب ہے. اس معنی میں ہی یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے. سنن ترمذی میں ایک کتاب تفسیر القرآن, یہ تفسیر القرآن میں حدیث نمبر 3152 ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا کی تشریح کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والوسط العدل, کہ وسط کے معنی کیا ہے؟ عدل. یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط کے معنی عدل سے بیان کیا. اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے, وسط کے معنی جب عدل کے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. اب اگر سمجھیں ذرا اس بات کو, وہ امت وسط تو جیسے ہم نے خیر امت کے اندر تشریح پڑھی کہ اس میں مراد سب سے پہلے صحابہ کرام ہے, وَجَعَلْنَاكُمْ میں سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہے, کیونکہ چلو کنتم خیر امت میں امت کا لفظ تھا, یا تو بالکل واضح لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو. اس کا مطلب سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. آپ لوگ سمجھے میری بات. جب اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوئے تو اس کا مطلب وہ سب سے بہترین لوگ ہیں. کن معنوں میں؟ کن معنوں میں؟ وہ خیر امت ہم نے پہلے تو پڑھا ہی ہے, جس میں ہم نے تاریخ کے اعتبار سے پڑھا کہ وہ اطاعت و فرما برداری کے معنوں میں سب سے بہترین امت, وہ تو ہم نے ان کا وصف پڑھ لیا. اب امت وسط میں کیا مطلب ہے کہ وہ بہترین ہے, کہ تمام امتوں تمام قوموں میں سب سے پہلے الہامی تعلیمات کو لے کر اگر کسی کی گواہی مقبول ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہے. الہامی تعلیمات کو لے کر گواہی معتبر کس کی ہے؟ یہ سنو, بڑے کام کی بات ہے. الہامی تعلیمات کو لے کر گواہی معتبر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ نقطہ آدمی سمجھ جائے تو اب وہ مجبور ہے کہ وہ الہامی تعلیمات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہی لے سکتا ہے. کیا میری بات سمجھے یہاں تک؟ اچھا, اب دیکھیں کہ جو گواہی کے لیے ان میں جس چیز کو اولا کرا, یعنی گواہی کے لیے جو چیز سب سے اولا ہے وہ ہے سچائی. کیا چیز ہے؟ سچائی. آدمی کا صادق القول ہونا. ہم 3 مرتبہ پہلے پڑھ چکے ہیں, آج ایک معنی اور سمجھنے کے لیے اس آیت کو پڑھ رہے ہیں. سورہ حشر کی آیت نمبر 8 اور 9. اللہ رب العزت نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. اللہ کہتا ہے وہ غریب مہاجرین, وہ غریب ہجرت کرنے والے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے دین میں مدد کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا, اولئک هم الصادقون. اللہ کہتا ہے یہی لوگ سچے ہیں. سمجھے ذرا اس بات کو. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مطلقاً اولئک هم الصادقون سب کے سب کو صادق القول یعنی بات میں سچا, عہد میں سچا قرار دیا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ سورہ حجرات آیت نمبر 15 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. اللہ کہتا ہے اس کے سوائے نہیں کہ مومنین وہ جو اللہ پر اور رسول پر ایمان لے کے آئے, پھر اس ایمان میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا, وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله, اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنے مالوں اپنی جانوں سے جہاد کیا, اولئک هم الصادقون. یہ لوگ سچے ہیں. اب سمجھے ذرا میری بات. ہجرت کرنے والے, ایمان لانے والے
اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والے، ان سب کو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اولئک هم الصادقون، یہ سب کے سب صادق القول ہیں، سچے ہیں۔ اب مجھے بتائیں وہ کون سا صحابی ہے جس نے جہاد نہیں کیا، سوائے اس کے کہ اسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہو کسی وجہ سے، کسی مقصد کے تحت، یا اس کے ساتھ عذر شرعی لاحق کو، جو ہم سورۃ توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ان 3 عذر کی وجہ سے آدمی جہاد میں نہیں جا سکتا۔ جب اگر سب صحابہ نے ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، انہوں نے ہجرتیں کی، انہوں نے اپنے جانوں اور مالوں سے جہاد کیا، اللہ نے ایسے تمام لوگوں کا وصف بیان کیا، اولئک هم الصادقون، یہ سب سچے ہیں۔ اس کا مطلب جو گواہی کے لیے بنیادی جو چیز ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ اور وہ سچائی اللہ کی دو۔ ہم تاریخ نہیں پڑھ رہے، تو کوئی کہ تاریخی روایت میں تو سند صحیح ہے نہیں، ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت کے لیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کی آیتیں۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں السنن الکبریٰ ہے امام نسائی کی، اس کی یہ جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 387 اور 388، حدیث نمبر ہے 9222۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ تو بھائی میرے توجہ، ابھی ہمیں اس سے بحث میں آگے کے نقطے سے میں صرف ایک بتاتا جا رہا ہوں، انشاءاللہ ہم سب چیزیں بعد میں پھر پڑھیں گے اور تفصیل سے پڑھیں گے۔ اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے ان کی عزت کرنا، پھر جو ان کے بعد آئیں گے ان کی عزت کرنا۔ بھائی میرے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ثم یظہر الکذب، اس کے بعد جھوٹ ظاہر ہوگا، یہ ہے ہمارا نقطہ، اس کے بعد جھوٹ ظاہر ہوگا۔ کیا مطلب؟ صحابہ میں جھوٹ، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہ فرماتے۔ ثم یظہر الکذب، کہ اس کے بعد جو ہے جھوٹ ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 377 ہے، حدیث نمبر 6458۔ بڑی غور طلب بات ہے، حمید الطویل کہتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا کیا آپ نے بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ نہیں سنی۔ اس بات پر انس رضی اللہ تعالیٰ نے شدید غضبناک ہوئے اور فرمایا اللہ کی قسم، ہر وہ بات جو ہم تمہیں سنائیں، ہر وہ بات جو ہم تمہیں سنائیں ضروری نہیں ہے کہ ہم نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہو، بلکہ ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنا کرتا تھا، دوسروں کو بتایا کرتا تھا۔ ہم میں سے کوئی شخص جو موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہوا کرتا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر دوسرے صحابہ کو بیان کرتا تھا، اور ہم میں سے کوئی شخص بھی کسی دوسرے کو جھوٹا نہ جانتا تھا۔ میں بتا دوں یا بات آگے لے آنے سے پہلے کہا، یہ معاملہ صحابہ کرام کا ہے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ اگر کسی کو سورہ فرقان ویسے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھائی ہے، گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، انہیں اس چیز کا پاس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، وہ لوگ تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ حضرت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم جب کسی کے دروازے پہ جاؤ 3 مرتبہ دستک دو، صاحب خانہ بلا لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس لو۔ اس لیے میں واپس چلا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا دروں سے ماروں گا تجھے اگر تو اس پہ گواہ نہیں لایا۔ کیوں؟ کہ میں نے ایسی کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔ پڑھو آپ صحیح بخاری کتاب الادب میں، وہ گئے انصار میں، جا کے کہا تم نے تو اللہ کے رسول کی حدیث سنی رکھی ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے تو بچے نے سن رکھی ہے اور مجھے ساتھ بھیج دیا۔
میں کیا جا کے امیر المومنین کے سامنے گواہی دی کہ حضرت ہم نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اے اللہ تو عمر کو معاف فرما کہ بازاروں کی مشغولیت کی وجہ سے میں حدیث سننا سکوں. اس حدیث سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ان میں ایک بات کیا سیکھنے کو ملتی ہے؟ بیان کرنے والا ابو موسیٰ اشعری ہے نا. بھائی یہ صرف صحابی نہیں ہے, اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کا گورنر بنا کر بھیجا تھا. تو یہ کس کا تربیت یافتہ ہے؟ بھائی میرے لحاظ کیا عمر رضی اللہ عنہ نے؟ نہ ان کے صحابی ہونے کا, نہ ان کے منصب کا, کسی چیز کا لحاظ نہیں کرا. کہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوبیت کا ہے کہ جس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کیا جائے. صحابہ کا کردار دیکھو آپ کس طرح کا ہے, وہ نہیں ایسے کسی کی بات کو سنتے. یہی وجہ ہے کہ جب کہنے والے نے کہا حضرت آپ نے خود یہ حدیث سنی ہے, غضبناک ہو گئے. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے کہ ہم نے ہر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں سنی, لیکن یہ ہمارے یہاں ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی آدمی موقع پہ موجود ہوتا, کوئی بات سنتا, دیگر تمام حضرات کو بتایا کرتا. حتیٰ کہ میں بھی آپ کو حوالہ دکھاتا, مجھے حوالہ ہی ابھی یاد آیا ہے. صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر روایت ہے, عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بازاروں کی مشغولیت کی وجہ سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس اگر نہیں سن پاتے تھے تو میں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ یہ ذمہ داری لگا لی تھی کہ ایک دن لازمی تو نے جا کے درس اٹینڈ کرنا ہے اور آ کے مجھے پورا بتانا ہے, اور ایک دن جا کے میں نے درس اٹینڈ کرنا ہے تو آ کے تجھے پورا بتانا ہے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا. وہ یعنی کہ حدیث رسول کو لے کے بڑا اہتمام کرنے والے, بڑی احتیاط کرنے والے لوگ تھے. تو انس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی کسی کو بھی خدا نہ خواستہ جھوٹ کی, بھول کی, کسی چیز کی تہمت نہیں لگاتا. ٹھیک اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں, یہ الجامع الاخلاق الراوی و آداب السامع خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے صفحہ نمبر 33 پہ وہ روایت لے کے آئے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیسا کلنا کان یسمع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہیں سن پاتا تھا. کانت لنا زیعتن و اشغالا, ہمارے پاس بازاروں کی اور گھر بار کی بعض دفعہ مصروفیات ہوا کرتی تھی. ولکن الناس لم یکونوا یکذبون یومئذ, اور لیکن ان دنوں میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے. او بھائی میرے, اور سمجھ رہے ہو بات کو ہے نہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ یار نیپال والا واقعہ سنو. یار تو لطف کی بات یہ ہے, جھوٹ بھی ایسا بولتے ہیں کہ جھوٹوں کے کان سے پیپ نکل آئے. کیا کر دیا, دھماکہ ہی کر دیا تم نے تو. جھوٹ کے بھی سارے تار پود بکھیر دیے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ وہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث نہیں سن پاتے تھے, لیکن الناس لم یکون یکذبون یومئذ فیحدث الشاہد الغائب, ان دنوں میں کوئی شخص بھی جھوٹ بولتا نہیں تھا, اور جو موجود نہیں ہوتا تھا موجود ہونے والا جا کے اسے سنایا کرتا تھا. او بھائی میرے سن رہے ہو بات رہے نہیں؟ صحابہ ایک دوسرے کو قرآن اور حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے وہ جا کر باقاعدہ بیان کرا کرتے تھے. یہ میرے ہاتھ میں معرفت علوم الحدیث امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ, اس کے صفحہ نمبر 14 کے اوپر وہ کہتے ہیں وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوا یطلبون ما یفوتہم سماعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باقاعدہ وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سننے سے رہ جایا کرتے تھے وہ باقاعدہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے. فَيَسْمَعُونَ مِنْ إِقْرَانِهِمْ, جو قریب ترین ہوتا تھا اس سے پوچھتے تھے. وَمِمَّنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُمْ, یا اس سے پوچھا کرتے تھے جو حافظے میں ان سے زبردست ہوتا تھا. یعنی مثال طور پہ میں ہوں, مجھ سے زیادہ حافظے میں یہ زبردست ہے, تو میں باقاعدہ اس سے پوچھا کرتا تھا کہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا. وَكَانُوا يُشَدِّدُونَ عَلَى مَنْ يَسْمَعُونَ مِنْهُ, اور وہ اس معاملے میں بہت زیادہ سختی اختیار کرتے تھے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا. کیا چار باتیں پتہ لگی؟ مطلقاً تمام اصحاب رسول کا طریقہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے رہ جایا کرتا تھا وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے. پھر اس کے اندر اپنے یعنی قریب کے آدمی سے پوچھ لیا کرتے تھے, اپنے زیادہ حافظ سے پوچھ لیا کرتے تھے. اور خاص بات یہ تھی کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا ہوتا تھا اس معاملے میں بڑی سختی اختیار کرتے تھے, یعنی کہ کوئی بھی الفاظ آگے پیچھے
نہ ہو جائے, ہماری کوئی بات شامل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ سنیں ذرا بات کو, بڑی غور طلب آپ کو ایک نقطہ بتا رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. اس صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ باندھنے کا گناہ کیا ہے. اس کے تحت حدیث نمبر 106, 107, 108, 109, 110 5 روایت. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو میرے نام سے جھوٹ نہیں بولنا, میرے نام سے جھوٹ نہیں بولنا, کیونکہ جو کوئی شخص میرے نام سے جھوٹ بولے گا وہ شخص جہنم میں جائے گا, وہ شخص جہنم میں جائے. پھر حدیث 107 زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنی ہے تو میں بتاتا ہوں. پہلی حدیث کیا سناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کوئی شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ٹھیک ہے بھائی. اب اس کے بعد سنیں, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. سلمہ بن الاکوع کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کوئی مجھ پر وہ بات کہے جو میں نے نہیں کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. اسی طریقے سے میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے, مسند احمد کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 340 ہے, حدیث نمبر 2974 ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار, جس شخص نے میرے نام سے جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. اسی طریقے سے میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے, اس کی جلد نمبر 5 ہے, صفحہ نمبر 120, حدیث نمبر 11334. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے میرے نام سے جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, یہ میرے ہاتھ میں سنن دارمی کا مقدمہ ہے, یہ مقدمے کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133 حدیث نمبر 237 ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جو شخص جان بوجھ کر میری طرف وہ بات منسوخ کرے جو میں نے نہیں کی ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. پھر اسی طریقے سے میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے, اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 30 ہے, حدیث نمبر 18320. ناراض نہ. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علی بن ربیعہ وہ کہتے ہیں, قرہ بن کعب نامی ایک انصاری فوت ہو گیا, اس پر بہت آو بکا ہوئی, بہت ماتم ہوا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے اور منبر پر چڑھ کر اللہ کے حمد و ثنا بیان فرمائی اور کہا, اسلام میں مرثی نوحے کہاں ہیں؟ ایسی تو ناراضگی نہیں ہے نا. اور بھائی میرے ایسے ہی تو پروپیگنڈا نہیں ہے نا ان حضرات کے نام. انصاری فوت ہو گیا, گھر والے ماتم کر رہے ہیں, رونا پیٹنا مچا رہے ہیں. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ باقاعدہ مسجد میں آئے, منبر پہ تشریف فرمایا, اللہ کے حمد و ثنا بیان کے فرمایا, یہ اسلام میں نوحے ماتم یہ کہاں سے آئے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, میرے ذمے جھوٹ باندھنا کسی عام آدمی کے ذمے جھوٹ باندھنے کے برابر نہیں ہے. یاد رکھو, جس شخص نے میرے نام سے جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. جو کہے کہ نوحے کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے, وہ ٹھکانہ کہاں بنا رہا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے, جلد نمبر 7 ہے, صفحہ نمبر 45, حدیث نمبر 17040. اس کے بعد ہوگا انتقال. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اب بھائی کون؟ معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کسی جھوٹی بات کو منسوخ کرے اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا. میرے بھائی, یہ 10 صحابہ سے میں نے اس حدیث رسول کو آپ کو بیان کرا ہے. یہ فتح الباری ہے میرے ہاتھ میں, اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 185 ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب العلم میں جامع وہ 5 حدیثیں پڑھی, ان کی شرح کرتے ہوئے مختلف علماء کرام کے اقوال بیان کرتے ہیں. اس حدیث کے اسانید جو انہوں نے اکٹھی کی اس کے آخر میں فرماتے ہیں, وَنَقَلَ النَّوَوِي أَنَّهُ جَاءَ عَنْ مِئَةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ,
کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو نقل کیا ہے 200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے. یہ حدیث کتنے حضرات سے مروی ہے؟ 200 صحابہ کرام سے مروی ہے. اب کیا سمجھے ذرا بات کو، میں نے تو یہ وقت کی کمی کی وجہ سے صرف 10 صحابہ کی روایات آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہیں. میرا اس سے بیان کرنے کا مقصد کیا تھا آپ ذرا سمجھیں. کانو یشددون سماع من یسمع منہ، وہ سختی اختیار کرتے تھے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں. جھوٹ ظاہر ہوگا میرے صحابہ کے بعد. آخر یہ تمام باتیں ہوئی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بار بار جتایا ہے میرے نام سے جھوٹ نہیں بولنا ہے، میرے ذمے وہ بات منسوب نہیں کرنی ہے جو میں نے نہیں کی ہے، کیونکہ ایسا آدمی کہاں جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بغیر کسی عقیدت فطری اعتبار سے جب اتنا زیادہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اندازہ آپ کریں 200 صحابہ روایت کر رہے ہوں، اس ایک بات کو 200 صحابہ روایت کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب صحابہ میں یہ بات بالکل معروف اور عام تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب نہیں کرنی جو آپ نے نہیں پڑھی. اس وجہ سے فطری طور پر بھی وہ دین میں سچ بولتے. کانوا لا یکذبون یومئذ، ان دنوں میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے. وجہ یہ بات آپ سمجھے ہیں. اب اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی کا الجرح والتعدیل، اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 55. امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طریقے سے ہم نے تمہیں امت وسط، امت عدل، درمیانی امت بنایا کہ تم لوگوں پہ گواہ بنو. ان کا لوگوں پہ گواہ ہونے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا. اب دیکھیں امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَفَسِّرَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ عز وجل ذکر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر اللہ عز و جل سے کیا بیان کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر اللہ عز و جل سے سیکھ کر کیا بیان کی ہے؟ قولہ وسطاً قال عدل، کہ اللہ کا یہ جو فرمانا امت وسط مطلب کیا؟ امت ہے عدل. عدل کا معنی جس کی گواہی قبول ہوتی ہے، جس کی گواہی اینی ہاؤ ہر صورت میں قبول ہوتی ہے. فَكَانُوا عُدُولُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّةُ الْهُدَىٰ وَحَجَجُ الدِّينِ وَنَقْلِهِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وہ کہتے ہیں اور وہ سارے کے سارے اس امت کے سب سے بڑے گواہ تھے، وہ ہدایت کے امام تھے، وہ دین میں دلیل تھے. ان سے کتاب اور سنت نقل ہوئی، ان سے کتاب اور سنت نقل ہوئی. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی الکفایہ فی علم الروایہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 46 47 48 تینوں پر یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی عدالت کے اوپر بحث کی. میں مختصراً چند چیزیں آپ کے سامنے پڑھوں گا. وہ فرماتے ہیں وَيُجِيبُ النَّظْرُ فِي أَحْوَالِهِمْ سَوِيَّ الصَّحَابِيِّ الَّذِي رَفَعَهُ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام حدیث کے راویوں کے حالات سیکھنے پڑیں گے. سوی الصحابی، تمام روات حدیث کے حالات سیکھو، ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. سوی الصحابی الذی رفعوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے صحابہ کے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو بیان کرتے ہیں. لأن عدالت الصحابہ ثابتۃ معلومۃ بتعدیل اللہ لہم، اس لیے کہ صحابہ کی جو عدالت ہے، راویوں کی عدالت تو ہم لوگوں نے احوال یعنی محدثین نے احوال اکٹھے کیے نا. لأن عدالت الصحابہ ثابتۃ، صحابہ کی جو عدالت ہے وہ تو ثابت ہے کس سے؟
بتعدیل اللہ لہم، کہ جو اللہ نے ان کی عدالت بیان کی، اللہ نے ان کی اولئک هم الصالحون لتکونوا شہداء علی الناس ولکن حبب الیکم الکفر والفسوق والعصیان، پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ اللہ نے ہر وہ صفت جس سے گواہی ساکت ہو جاتی ہے صحابہ پر سے اٹھا لی، اور ہر وہ صفت جس سے گواہی مقبول ہوتی ہے صحابہ میں بادرجہ اتم بھر دی۔ اور پھر دیکھو کیا کہتے ہیں، تعدیل اللہ لہم، جو اللہ نے ان کی تعدیل بیان کی، وہ اخبار ہی ان طہارتہم، اور وہ روایات جنہوں نے صحابہ کی پاکیزگی کو بیان کیا، وہ اختیار لہم فی نص القرآن، اور وہ ثابت ہوئی قرآن کی روشن دلائل سے، فمن ذالک قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، ہم نے لوگوں کے درمیان سے تمہارا سلیکشن کیا ہے۔ وہ قولہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو۔ وَهَذَا اللَّفْظُ إِنْ كَانَ عَامًا فَالْمُرَادُ بِهِ الْخَاص، کہ اس میں جو یہ امت کا لفظ ہے معنی تو اس کے عام ہے، مراد اس کی خاص ہے۔ معنی اس کا عام ہے کہ عام امت مسلمہ، لیکن مراد خاص ہے کہ کون ہے اس سے مراد؟ قیلا هُوَ وَارِدٌ فِي الصَّحَابَةِ دُونَ غَيْرِهِمْ، علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آئی ہی صحابہ کے بارے میں آیات ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد صفحہ نمبر 48 کے اوپر یہ پوری انہوں نے قرآن کی آیتیں پھر حدیثیں درج کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عدالت کے لیے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 48 کے اوپر کہتے ہیں وَجَمِيعُ ذَلِكَ يَقْتَضِي طَهَارَةَ الصَّحَابَةِ، اور یہ تمام دلائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ القطع علی تعدیلہم ونزاہتہم، یہ واضح کر دیتے ہیں قطعی طور پہ صحابہ کرام کی عدالت کو، ان کی دین میں گواہی کی مضبوطی کو۔ فلا یحتاج احد منہم مع تعدیل اللہ تعالی لہم، وہ کہتے ہیں فلا یحتاج احد منہم مع تعدیل اللہ تعالی لہم، ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کی عدالت کو بیان کر دیا ہے، ہمیں اور کسی بات کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ کوئی اور ان کے بارے میں کوئی گواہی دے۔ المطلع بمواطنہم، صحابہ اللہ ان کے باطنوں کو جانتا تھا۔ بھائی میرے اللہ ان کے الا تعدیل احد من خلق لہو، تمام کے تمام مخلوقات جو ان کی تعدیل کے لیے کھڑی ہوں ان سے بہتر اللہ ان کے باطنوں کو جانتا، اس اللہ نے ان کی عدالت کو بیان کیا۔ فهو على هذه الصفة الا ان يثبت على احد ارتكاب ما لا يحتمل الى قصد المعصية، اور پھر اس کے بعد اس صفت کے بعد ان میں سے بعض سے جن ارتکابات کے بارے میں آتا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کی نافرمانی کی نیت سے نہیں ہوئی، ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کی نافرمانی کی نیت سے نہیں ہوئی۔ والخروج من باب التاویل، وہ تعویل کے باب سے نکل چکے ہیں کہ ہمیں تعویل کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے۔ فیحکم بثبوت العدالت وقد براہم اللہ من ذلک، وہ عدالت سے کبھی نہیں گر سکتے کہ انہیں دیکھنے والا کون تھا؟ اللہ رب العزت۔ ورفع اقدارہم عنہ، اللہ نے ان کے اقدار کو بلند کیا۔ علی انہ لو لم يرد من اللہ عز وجل ورسولہ فیہم شیء مما ذکرناہ لأوجبت الحال التي كانوا علیہا من الہجرہ والجہاد والنصرۃ وبدل المحجب بالاموال وقتل الآباء والاولاد۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا معاملہ اللہ کی معصیت والا ہوتا، اللہ جو ان کے احوال سے واقف تھا وہ اس کو بیان کرتا، مگر اللہ نے کیا بیان کرا ہے؟ اللہ نے تو ان کے لیے بیان کیا ہے جہاد کرنے کو، اللہ کے دین کی مدد کرنے کو، ہجرت کرنے کو، اپنے مال دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، وہ قتل الآباء والاولاد، اللہ کے دین کے لیے اپنے باپوں اپنی اولادوں تک کو قتل کر دینے کو، والمناصحۃ فی الدین، دین کے معاملے میں خیر خواہی کرنے کو، وقوت الایمان والیقین، ایمان اور یقین میں ان کی قوت کو، القطع علی عدالتہم والاعتقاد لنزاہتہم، یہی چیز ان کے عدالت کے ثبوت کے لیے کافی ہے، ان کی پاکیزگی کو واضح کر دیتی ہے۔ وانہم افضل جمیع المعدلین والمزکین، اور جتنے بھی دنیا میں عدالت کو اور تزکیہ نفس کو ثابت کرنے والے لوگ ہیں، صحابہ کا مقام ہی ان سب سے بلند ہے۔
کہ کون صحابہ کی پاکیزگی کو بیان کرے گا, کون ان کی عدالت کو بیان کرے گا, وہ خود اس سے بلند ہے. الذین یجیئون بعدهم ابد العابدین, وہ جو ان کے بعد اب قیامت تک آئیں گے, وہ جو اب ان کے بعد. ھذا مذہب کافۃ العلماء ومن یعتد بقولہ من الفقہاء, یہ وہ مذہب ہے جو سارے علماء بیان کرتے ہیں, یہ وہ ہیں جو فقہاء بیان کرتے ہیں. میری بات سمجھیں. اب سنیں کہ اگر مثال کے طور پہ آج کے وقت میں ایک چوچو یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی غلطیاں بیان کرنا شروع کرے, اس کا مطلب کیا ہے؟ جمیع علماء و فقہاء کے دین سے وہ عدول کر چکا ہے. اب کوئی کہے وہ مفکر ہے, وہ جاہل ہے, وہ مفکر ہو سکتا نہیں. یہ میرے ہاتھ میں مقدمہ ابن صلاح ہے, اس کے صفحہ نمبر 146 اور 147 میں امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں للصحابہ باصرهم خسیسا وہی انہ لا یصل عن عدالت احد منهم بل ذلک امر مفروغ منہ. اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے معاملہ ہے کہ ان میں سے کسی کی بھی عدالت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے, ان کی گواہی جمع, ان کی سچائی امانت داری کے ثبوت اکٹھے کیے جائیں گے. بل ذلک امر مفروغ منہ, بلکہ یہ وہ معاملہ ہے جس سے یہ امت فارغ ہو چکی, یہ وہ معاملہ ہے جس سے امت فارغ ہو چکی. لکونہم علی الاطلاق معطلین بنصوص الکتاب والسنہ, کیونکہ ان کی عدالت کتاب اور سنت نے ہی ثابت کر دی, ان کی عدالت کتاب اور سنت نے ہی ثابت کر دی ہے. وَإِجْمَاعُ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ مِنَ الْأُمَّةِ, اور اس امت کے وہ علماء جن کے اتفاق کو اجماع کہا جاتا ہے, ان کا صحابہ کی عدالت پر اجماع ہے, ان کا صحابہ کی عدالت پر اجماع ہے. کیوں؟ قال اللہ تبارک و تعالی, کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس قیل اتفق المفسرون علی انہ وارد فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَهَذَا خِطَابٌ مَعَ الْمَوْجُودِينَ حِينَئِذٍ. اور جو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تمہیں لوگوں پہ گواہ بنایا جائے. وَهَذَا خِطَابٌ مَعَ الْمَوْجُودِينَ حِينَئِذٍ, وہ جو ان دنوں میں حاضر مسلمان لوگ تھے, یہ تو ان کے لیے. اس دنوں میں مسلمان حاضر لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان. وقالہ سبحانہ وتعالی, اور جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہم الحمدللہ اس کو پڑھ رہے ہیں. وفی النصوص السنۃ شاہدۃ بذالک کثرا, اور حدیث میں تو اس کے دلائل قرآن سے زیادہ ہیں. پھر انہوں نے وہ حدیثیں ذکر کی ہیں, میں وہ حدیثیں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں, آگے ہم ان حدیثوں کو انشاءاللہ پڑھیں گے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ثم ان الامت مجمع علی تعدیل جمیع الصحابہ ومن لابس الفتن منهم فكذلك باجماع العلماء الذين يعتد بهم الاجماع. وہ کہتے ہیں, سنو ذرا توجہ سے بات, بڑی غور کرو. کہتے ہیں اور پھر امت نے اجماع کیا اس کے اوپر کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں. ومن لابس الفتنہ فتن منہم, جو ان میں سے آزمائشوں میں بھی مبتلا ہو, جو ان میں. آپ کو پتا ہے یہ چوچو مرزا یوٹیوب کے اوپر کہتا ہے وہ اپنے کہ پہلے میں ایک رکعت وتر پڑھا کرتا تھا, پھر جب مجھے پتہ لگا ایک رکعت وتر کی روایت معاویہ سے آتی ہے, میں نے مسئلہ چھوڑ دیا, میں نے ایک رکعت وتر پڑھنا چھوڑ دیا. اور مزے کی بات آپ دیکھو, ایک رکعت وتر پڑھنے کی روایت معاویہ سے آتی ہو صحیح بخاری کی روایت. کوئی اندھا مقلد یہ کہنے کو تیار نہیں ہے تو معاویہ کی مروی روایت کو نہیں چھوڑ رہا, تو صحیح بخاری کی ایک روایت کا انکار کر رہا ہے. تجھ میں اور ایک منکر حدیث میں فرق کیا بچا؟ کیا قصور تھا پرویز کا؟ لیکن اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج نہیں, ایک زمانہ پہلے اس کے بارے میں ہم پیشن گوئی کر چکے ہیں. یہ آدمی مرزا قادیانی کی ڈگر پر ہے اور آخر یہ وہی کرتا ہوا جائے گا جو دوسرے کرتے ہوئے گئے. اس سے پہلے جن گمراہوں کا جو طریقہ تھا سیم ٹو سیم اس کا طریقہ وہی ہے. آپ دیکھیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سے مروی روایت کا انکار فطرتن اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ بات ثابت ہے. جب تم ایک شخصیت کے نقص بیان کر رہے ہو
فسق و فجور والے نعوذ باللہ نقص بیان کر رہے ہو، تم اس کی گواہی کو لے سکتے ہو. یہ ایک فطری. اور امام ابن صلاح نے گویا کہ گلا ہی گھونٹ دیا جب انہوں نے یہ کہا کمل لابس الفتن منہم، وہ بھی عادل ہیں جو مشاجرات کا شکار ہوئے، وہ بھی عادل. کیونکہ مسئلہ عدالت کا سچائی اور کذب جھوٹ سے ہے، اور صحابہ سے جھوٹ ثابت نہیں. سمجھے ہو نکتہ؟ یہ ہے بڑی غور طلب بات. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَكَأَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ آتَاهُ الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ ذَلِكَ لِكَوْنِهِمْ نَقَلُ الشَّرِيعَةِ، کہ اللہ نے اس امت کا اجماع کرا صحابہ کی عدالت کے اوپر اس لیے کہ شریعت کے نقل کرنے والے ہی صحابہ ہیں. اور بھائی میرے پچھلے درس یاد ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نے پڑھا قرآن کے جمع کرنے والے، احادیث کے جمع کرنے والے. وہ اگر صحابہ نعوذ باللہ نظروں سے گر جائیں تو قرآن اور حدیث کا کوئی اعتبار باقی بچا نہیں. میرے ہاتھ میں صحیح ابن حبان، یہ صحیح ابن حبان کے صفحہ نمبر 36 مقدمے وہ کہتے ہیں وفی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو یہاں حاضر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ میری احادیث کو جو یہاں حاضر نہیں ہیں ان تک پہنچائیں. جو یہاں حاضر ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو یہاں حاضر نہیں ہیں میری تعلیمات کو، میری احادیث کو، قرآن کو ان تک پہنچائیں کہ جو یہاں حاضر نہیں. کہتے ہیں اعظم الدلیل علی ان الصحابہ کلہم عدول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں. صحابہ سب کے سب عادل ہیں. لیس فیہم مجروح، ان میں کوئی بھی مجروح نہیں ہے، ولا ضعیف، اور ان میں کوئی بھی ضعیف نہیں. ان میں گواہی کے معاملے میں کسی پہ جرا نہیں، گواہی ساکت ہو جائے ایسا کمزور نہیں. گواہی کے معاملے میں کسی پر جرا نہیں اور گواہی اس پہ سے ساکت ہو جائے ایسا ضعیف راوی نہیں. اذ لو کان فیہم مجروح او ضعیف او کان فیہم احد فلان او کان فیہم احد غیر مجروح ولا ضعیف لے استثناہ فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی الا لیبلغ فلان و فلان منکم الغائب. بڑی پیاری بات انہوں نے کی. کہتے ہیں اگر صحابہ میں کوئی شخص کسی شخص پہ بھی گواہی ہے دین کے معاملے میں کوئی جرا ہوتی یا ان میں سے کوئی روایت کے معاملے میں ضعیف ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استثناء کرتے اور یوں فرماتے ہیں کہ تم میں سے تو فلاں تو میری تعلیمات کو دوسروں تک پہنچا. تو بھائی نہیں سمجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے بات کی ہے، تو اس کا مطلب کوئی بھی ان میں سے مجروح اور ضعیف نہیں تھا. اچھا فما اجملهم فی الذکر بالامر بالتبلیغ من بعدهم دل ذلك على انهم كلهم عدول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مخصوص نام کا نہ ذکر کرنا اس بات اور تبلیغ کا عام حکم دے دینا اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کی گواہی معتبر تھی. وَكَفَى بِمَنْ عَدَّلَهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرفاً، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزت افزائی کے بعد کسی اور کی گواہی کی ضرورت باقی نہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان مبارک سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو شرف اور فضیلت بخش دی، اس کے بعد ہمیں کسی اور کے قول کی ضرورت باقی بچتی. یہ اس کے بعد پھر یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں فتح المغیث ہے، امام عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی الفیۃ الحدیث کی شرح ہے. یہ اس کے صفحہ نمبر 341 کے اوپر وہ کہتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل. عادل یاد رکھیے گا، جن کی گواہی
जो उम्मत वस्त है उनकी गवाही दीन में कबूल होती है। लिक़ौलिही ताला वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए फरमाया कि हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया ताकि तुम्हें लोगों पे गवाह बनाए। व हाज़ा खिताबु माल मौजूदीन हिनाइज़िन, और ये खिताब उन मौजूद मुसलमानों से जो उन दिनों के अंदर थे। वलिक़ौलिही ताला कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, हमने लोगों के दरमियान से तुम्हें निकाला। क़ीला इन्नल मुफ़स्सिरीन इत्तफ़क़ू अला अन्नहु वारिदु फ़ी असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम के तमाम मुफ़स्सिरीन का इत्तफ़ाक़ है कि ये दो आयतें सहाबा के बारे में नाजिल हुई हैं। फिर सफ़ा नंबर 342 के ऊपर फरमाते हैं वल्लज़ी अलैहिल जमहूर, बहस तो उन्होंने आगे लंबी चौड़ी की है, मैं मुख्तसर करते बात कर रहा हूँ। वल्लज़ी अलैहिल जमहूर कमा क़ालल आमदी, और जिस अकीदे, जिस मनज, जिस तहकीक के ऊपर जमहूर उलमाए किराम हैं, जैसे कि इमाम आमदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, व इब्न अल हाजिब, और इमाम इब्न अल हाजिब ने कहा है, अन्नहुम उदूल कुल्लुहुम मुतलकन, वो सारे के सारे आदिल हैं। साबिकीन अव्वलीन हो, महाजरीन हो, अंसार हो, उनके बाद के मुत्तबीन पे एहसान हो, फतह मक्का के बाद मुसलमान होने वाले हों, आज़ाद हो या गुलाम हो, मर्द हो या औरतें हो, अरब हो या अजमई हो, काला हो या गोरा हो, अमीर हो या गरीब हो, वो कोई भी हो, साहबी रसूल होना उसका साबित है, वो सारे के सारे। वकाल आमदी अन्नहुल मुख्तार, इमाम आमदी कहते हैं ये वो फतवा है जिससे आज तक किसी ने एहतराज किया वह किया, और ये एतराज के एहतराज यानी बात रहना, इससे मुराद अहले सुन्नत हैं, काले वाले नहीं। ये बता दूँ आप, आपके जहन में ख्याल आया कि नहीं, वो तो ऐसा कहते, वो उनको गिना भी नहीं है। वह किया इब्न अब्दुल बर फिल इस्तियाब, इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल इस्तियाब फी मारिफतुल असहाब में लिखा है, इजमाउ अहलुल हक़ मिनल मुस्लिमीन व हुम अहलुस सुन्नह वल जमात अला अन्न सहाबा कुल्लुहुम उदूल। इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मुसलमानों में अहले हक़ उलमाए किराम का इजमा है, और वो सब अहले सुन्नत वल जमात हैं कि सहाबा सारे के सारे आदिल। मेरे भाई समझो जरा इस बात को, एक आदमी खुद को अहले सुन्नत कहकर अपना चूरन बेच रहा हो, हमें कहे फला साहबी ने ये गलती की, फला साहबी ने ये गलत किया, फला साहब, अब भाई ये कभी भी अहले सुन्नत का मनज नहीं था, और ये अपनी जगह एक बात है, अल्लाह हमें तौफीक देगा। हम तो इंशाअल्लाह आगे इस चूरन को भी देखेंगे कि जो एतराज़ात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन पे लगाए गए उनकी भी हकीकत क्या है, अल्लाह हमें तौफीक दे। लेकिन फिल वक्त में वो उसूली बातें हम आप मिलकर समझ रहे हैं, जिनको अगर आज हम समझ के आगे चलें, कल कोई चीज भी हमें अशकाल पैदा कर सकती नहीं। अच्छा। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर की जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 690 में सूरह फतह की आयत नंबर 29 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि मैं कहता हूँ सहाबा सब के सब आदिल हैं, अल्लाह ताला के वली और इस उम्मत के चुने हुए लोग हैं। अंबिया किराम और तमाम रसूलों के बाद वो तमाम मखलूकात में सबसे बेहतरीन है। यह अहले सुन्नत का मज़हब है, यह अहले सुन्नत का मज़हब है। इस उम्मत के इमामों की जमात का भी यही नुक्ता नज़र है। एक छोटे से गिरोह की राय ये है जिसकी कोई हैसियत नहीं कि सहाबा का हाल दूसरों के हाल की तरह है, इस वजह से कि उनकी अदालत के बारे में बहस ज़रूरी है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उनके अहवाल के दरमियान बिदातुल अम्र के हवाले से फ़र्क करते हैं कि पहले वो ये थे, बाद में वो ये हो गए, पहले वो आदिल थे, फिर उनके अहवाल बदल गए, उनमें जंगे और खून खराब हुआ, इसलिए बहस ज़रूरी है। उनका ये कौल मरदूद है, उनका ये कौल मरदूद है, क्योंकि सहाबा किराम में से बेहतरीन और जलील कदर हस्तियां जैसे कि
امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ سب حضرات ان ہستیوں میں سے ہیں جن کی تعریف اللہ رب العزت نے بیان کی، ان کا تذکرہ کیا، ان سب حضرات سے اللہ راضی ہوا، یہ سب اللہ رب العزت سے راضی ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرتوں اور جنتوں کا وعدہ کیا، خصوصاً ان 10 حضرات کے لیے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، وہ جو کہ خود جنت کے سردار ہیں، وہ جو کہ خود یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 10 حضرات سنو، کہتے ہیں جبکہ ان کے بارے میں کثیر آزمائشیں اور امتحانات آتے رہے، ان کے بارے میں کثیر آزمائش اور امتحانات آتے رہے، یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا، یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ بھائی جمل، صفین، نہاوند، کربلا، سارے واقعات بات کے نا، واقعہ ہرا وغیرہ سب بات کے، وہ کہتے ہیں سب واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عدالت کی خبر دے کر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عدالت، ان کی طہارت کی خبر دے کر گئے۔ ایسے امور میں ان کا ایسے امور جو بعد میں ہوئے، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت کو ساقط نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ امور اجتہاد پر مبنی ہے، ہر مجتہد ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور یہ اپنی جگہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ امور کیا تھے۔ لیکن ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے، اہل سنت کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے کے سارے عادل ہیں، وہ بھی جو آزمائشوں کا شکار ہوئے۔ یہ میرے ہاتھ میں مجمع الزوائد امام حسمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 206 کے اوپر وہ حدیث جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کو مستدرک حاکم کے حوالے سے پڑھ کے سنائی، واللہ ما کل ما نحدثکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعناہ منہ، اللہ کی قسم ہم جو کچھ بھی تم سے بیان کرتے ہیں حدیث رسول کے نام پر، وہ سب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہوتی، ولیکن لم یکن یکذب بعضنا بعضا، لیکن ہم ایک دوسرے کے نام پر جھوٹ نہیں بولتے، ہم ایک دوسرے کے نام پر جھوٹ نہیں بولتے۔ امام حسمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے اوپر باب کیا قائم کرتے ہیں، باب لا تضر الجہالۃ بالصحابۃ لأنہم عدول، صحابی کا نام اگر سند کے اندر نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سب کے سب عادل ہیں، وہ سب کے سب ان کے اوپر جرح نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں اسد الغابہ ہے امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 54، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں مجہول کی روایت صحیح نہیں، بھائی میرے مجہول کی روایت صحیح نہیں، اور نہ اس کی روایت کی ہوئی حدیث پر عمل کرنا جائز۔ مجہول وہ راوی ہے جس کے حالات کا پتہ نہ ہو، مجہول وہ راوی ہے جس کے حالات کا پتہ، سنو ذرا، تو کہتے ہیں اس کی حدیث پر عمل کرنا بھی جائز، اور صحابہ بھی اس بات میں تمام راویوں کے شریک ہیں سوائے جرح و تعدیل کے، سوائے جرح و تعدیل کے، کیونکہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، صحابہ سب کے سب جرح کو ان تک رسائی نہیں ہے، جرح کو ان تک رسائی صحابہ پر جرح نہیں ہو سکتی، صحابہ پر جرح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ عز و جل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پاکی کو بیان کیا ہے اور ان کو عادل کہا ہے، اور یہ بات مشہور ہے، ہمیں اس کے بیان کی حاجت ہے، ہمیں اس کے بیان کی حاجت، یار سمجھو ذرا بات، امام حسمی رحمۃ اللہ علیہ یہ مثلاً مطلب 600-700 ہجری کا 600-700 ہجری کا آدمی کہتا ہے صحابہ کی عدالت مشہور بات ہے، ہمیں اس کے بیان کی ضرورت نہیں، آج میتیں ہو گئے، آج جنازے اٹھ گئے، آج کیفیت یہ ہے لوگوں کا حرام کھانا حلق سے اتر نہیں رہا ہے جب تک وہ صحابہ کرام کی شخصیتوں میں عیب نہ بیان کر دیں، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ صحابہ پر اعتراض کیوں ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے، لیکن ابھی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں صحابہ پر اعتراض فنی اعتبار سے ہو نہیں سکتا، دلائل کے اعتبار سے صحابہ پر اعتراض نہیں ہو سکتا،
یہ میرے ہاتھ میں فتح المغیث سے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 91 کے اوپر وہ لکھتے ہیں صحابہ وہم رضی اللہ عنہم بے اتفاق اہل السنہ عدول کلہم مطلقاً، صحابہ اللہ ان سب سے راضی ہوا، تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ سب کے سب عادل ہیں، وہ سب کے سب عادل ہیں، کبیرہم و صغیرہم، ان کے بڑے بھی ان کے چھوٹے بھی، لابس الفتنہ عملہ، وہ جو مشاجرات کا شکار ہوئے وہ جو نہیں ہوئے، وجوبا لحسن الظن ونظرا الى ما تمہد لهم من المعاصر من امتثال اور امرہ بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عقیدت کے ساتھ اور ان دلائل کے ساتھ، ایک تو عقیدت ہے، یہ تب عقیدت کی بحث نہیں، دلائل وہ تو علم یقینی ہے، عقیدت تو عقیدت، ہم نے صحابہ کو لے کے اپنی عقیدت کی بات کب کی ہے سوائے جذباتی باتیں، ہم نے تو کوشش کی ہے علمی باتیں ہی کی ہیں بھائیوں سے جب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی اس اعتقاد کے ساتھ جو صحابہ کے ساتھ ہے، اور دوسرا ان دلائل کے ساتھ جو دلائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، وَفَتْهُمُ الْأَقَالِيمُ وَتَبْلِيغُهُمْ عَنْهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَهِدَايَتُهُمُ النَّاسِ، صحابہ کون ہیں؟ وہ کہ جنہوں نے بر اعظم فتح کی، کتاب اور سنت کی تبلیغ کی، لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے، وَمَوَاظِبَتُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَإِنْفَاقِ الْقُرْبَاتِ، وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ پر اور اللہ کے قربت والے کاموں پہ ہمیشگی اختیار کی، مَعَ الشُّجَاعَةِ وَالْبَرَاءَةِ وَالْكَلَامُ وَالْإِيثَارُ وَالْإِخْلَاقُ الْحَمِيدَةُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ فِي أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ الْمُتَقَدِّمَةِ، پھر اس کے ساتھ ہی بہادری، اللہ اور اس کے رسول کے لیے رشتہ جوڑنا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے رشتہ توڑ دینا، حسن کلام، دین کے معاملے میں قربانی کا جذبہ، اور وہ تمام اخلاق جس کی دین میں تعریف ہوئی، امتوں میں، پچھلی تمام امتوں میں ایسی کوئی امت نہیں گزری، ایسی کوئی امت نہیں۔ تو بھائی میرے سنو ذرا، یہ جو انہوں نے صحابہ کرام کی صفات اس ایک پیراگراف میں ان کی عدالت کو لے کر بیان کی ہیں، آپ بتائیں آدمی بے غیرت نہ ہو اور آدمی جاہل نہ ہو، آدمی بے غیرت نہ ہو اور آدمی جاہل نہ ہو، بھائی بے غیرت سے مراد میری کہ جانتا سب ہے، مگر اس کے بعد بھی صحابہ کے نقائص، نعوذ باللہ، صحابہ پہ جرا کرتا ہے، صحابہ کے نقائص بتاتا ہے، اور جاہل سے مراد یہ ہے مرزا صاحب دلائل دے رہے اسلام 360 میں نے خود پڑھا، ایسا چوچو نا، بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں، باقاعدہ کتابوں یا علماء تک رسائی رکھنے والا آدمی، اندھا مقلد نہ ہو کسی کا، بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ میرے بھائی مجھے بتائیے ذرا اس بات کو، یہ بر اعظم ہو گیا، بر اعظم یہ ایران سے گئی تھی فوجیں فتح کرنے، یار سنو ذرا بات، وہ کیا مقصد تھا ان کے پاس فتح کرنے کا یار، اس مقصد کو ذہن کے اندر لے آؤ، صحابہ کی عدالت واضح، تبلیغہم عنہ الکتاب والسنہ، کتاب و سنت ہم تک کس نے پہنچایا، کیا نیت تھی اس کے پیچھے ان کی، اس کو بیٹھ کر 1 منٹ سوچ لو، صحابہ کی عدالت آپ پر واضح، وہدایتہم الناس، لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے، بتاؤ ہم تک دین کون لے کر آیا ہے؟ سنو ذرا بات کو، قوالی کے نتیجے میں 2 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے، بھائی میرے بتاؤ تو صحیح نہیں یار، آج تک ہم نے کتنے غیر مسلموں تک اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پہنچا دیا، اور ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پڑھا نا انہوں نے ان کی تبلیغ کا طریقہ پچھلے درسوں میں، اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کر وہ لوگ ملک و در ملک کو سفر کر کے گئے اللہ کے دین کی دعوت پہ، کچھ تو بیچارے وہیں کٹ مر گئے، کچھ واپس آئے، سمجھ میں آ رہی کچھ بات، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے انہیں ملکوں میں دوبارہ پہنچے، پھر ذمہ داریاں ملی انہیں ملکوں میں رہ گئے، اور آخر کر وہیں انتقال گئے، کیا لوگ۔ اور سنو ذرا بات، پھر اس کے بعد نماز کی پابندی، وہ بتاؤ صحابی جو نماز نہیں پڑھتا، ذہن میں لاؤ، نماز نہیں پڑھتے، نماز چھوڑ دیتے، ذہن میں لاؤ، آتا ہے؟
आता है नहीं? पिड़ निकालने वाले नमाजें पढ़ते हैं, जुलूस निकालने वाले चो चो ड्रामा। सुनो, वो नमाज के पाबंद, वो ज़कात के पाबंद। हमारा अल्लाह कह रहा है नहीं 7.5 तोला से ऊपर पे होती है ज़कात, 7.5 तोला से नीचे पे तो है ही नहीं। ना नोमन तेल ना राधा, इस ढंग से कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं। सुनो, नमाज के वो पाबंद, ज़कात के वो पाबंद, वो अनवाइल कुर्बात, हर अल्लाह के कुर्बत हासिल करने का काम कौन करता दिखा इस उम्मत में सबसे पहले? क्या तादील बयान हो रही है साहब की, आप जरा समझो अल्लाह की कसम। 1 मिनट बैठकर आदमी अकेले में इन तमाम चीजों पे गौर करे उठेगा यार, बहुत बहुत है। मा शुजात वल बरात वल कलाम वल इसार वल इखलाक अल हमीदा, और फिर इसके साथ उनकी बहादुरी अल्लाह के दीन के लिए। और बरात बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, अगर वो अल्लाह का नहीं, अल्लाह के रसूल का नहीं। भाई मेरे, तुम में समझौते का दीन, वो अल्लाह और उसके रसूल का दीन। तुम्हारा मेरा समझौते का दीन है, उनका अल्लाह और उसके रसूल का दीन। ना बाप का, ना बेटे का, ना भाई का, ना माँ का, ना किसी और का। ये सहाबत है, कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात को कि फलां के लिए उन्होंने फलां दीन के बात को छोड़ दिया। अब बताओ, अबू बकर जैसा वो कहता है मैं एक औरत, और हालांकि औरत भी कौन, सहाबिया है, औरत भी कौन, सहाबियों की नानी है। सामने खड़े होकर विरासत के मसले बात करते अबू बकर कहते हैं औरत के कहने पर अल्लाह के रसूल के हदीस को नहीं छोड़ूंगा, सहाबियत को भूल गए। क्या मकाम है? वल बरात वल कलाम वल कलाम। तो हमारे वाले अल्लाह की कसम, जो भी उल्टा सीधा फेसबुक व्हाट्सएप पे कोई कॉल नजर आता है, अली ने फरमाया, हजरत अबू बकर का कॉल है, हजरत उमर का कॉल है, हजरत उस्मान का कॉल है। ओ भाई, अबे नेल्सन मंडेला का कॉल है, कभी लिख दो। नहीं समझे? इब्राहिम लिंकन का कभी ऐसे लिखो। क्यों ऐसे क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हुस्न कलाम सबसे पहले इस उम्मत में साहबा ने किया। अल्लाह के रसूल से सीख कर इतने ज़बरदस्त हो गए कि वो अपने एक जुमले में इतनी बड़ी नसीहत कह जाते थे कि एक अमल करने वाले की पूरी ज़िंदगी संवर जाए। हुस्नुल कलाम। मुहद्दिसीन ने सहाबा के कलाम पर अलग से किताबें लिखी है यार। सुनो जरा बात को। वल ईसार, अपनी ज़ात पर दूसरों को, अपने मुसलमान भाइयों को पढ़ा हमने, सूरह 9 पढ़ी ना हमने, आयत नंबर 9। वह अपनी वलो बेहिम खिसासा, भले कोई कितने ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, पहले मेरा मुसलमान भाई। ईसार पढ़ा ना हमने। सुनो जरा बात को। वो जंगली जाहिल सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर एतराज करने वाले, बिरयानी के लिए लूट रहे, मर रहे एक दूसरे के ऊपर, उधर वो जंग में जख्मी हालतों में आखिरी सांसें ले रहे, पानी लेके जाने वाला, पानी पी लो भाई, मुझे छोड़, उसको पिला, वो मुझसे ज्यादा जाए। अजीब जंगलियों के टोलों में फंसे हम आकर, वरना समझे था मर रहे हैं ठूंसने के लिए, और उन पर एतराज कर रहे हैं जो अपने नसीब के आखिरी 2 घूंट भी अपने मुसलमान भाई के उसको, वो उसके पास पहुंचा, वो कह रहा मुझे छोड़, उसको। वो भाग के उसके पास गया, वो शहीद हो चुका, पलट गया, ये शहीद हो चुका, पलट गया, ये शहीद हो, पलट गया, वो शहीद हो। नसीब के आखिरी 2 घूंट भी अपने मुसलमान भाई के लिए। वल इखलाकुल हमीदतुल्लती लम यकुन फी उम्मतिन मिनल उममिल मुतक़द्दिमा, और सहाबा वो थे कि उनमें वो इखलाक हमीदा थे कि सारी उम्मतों का मुताला कर लो, वो इखलाक हमीदा नहीं मिलेंगे जो सहाबा किराम में मिलेंगे। और मैंने कहा आदमी बेगैरत नहीं होना चाहिए, और उसके बाद वो इस पे फैसला करेगा कि बात बिल्कुल सही। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उदूल उम्मा, 2 राय नहीं। ये मेरे हाथ में अला साहबा फी तमय्युज़ सहाबा हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, इसकी जल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 59 के ऊपर वो कहते हैं अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तेफाक है कि तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम आदिल हैं, जिसकी कुछ बिदअती फिरकों ने मुखालफत की। देखो सहाबा के ऊपर जरा करना, हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, ये कौन है ये आदमी, ये अहले सुन्नत नहीं हो सकता, ये बिदअती है। दलाइल अपनी जगह है, मुहद्दिसीन के इंटरव्यूज अपनी जगह है। हाँ, वो शुरू से जो भाई दर्द सुनता हुआ आ रहा है वो मेरी बात को समझेगा, दलाइल अपनी जगह। ये उलमा अहले सुन्नत के इंटरव्यूज हैं, उनकी हैंड राइटिंग्स हैं, वो कहते हैं इस बात को कि
صحابہ اہل سنت کو تو اتفاق ہے صحابہ سب کے سب عادل ہیں، انکار کرنے والے بدعتی ہیں، اور اس کے علاوہ کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ میرے ہاتھ میں تدریب الراوی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 125 124 125، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب عادل ہیں۔ اب اس کے اوپر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں وقال الامام الحرمین، دیکھو تفصیل یہاں بھی ہے، میں صرف ایک قول جو ایک الگ بات ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ قال الامام الحرمین، امام الحرمین فرماتے ہیں والسبب فی عدم الفحص عن عدالتہ، قرآن اور حدیث کے دلائل کے علاوہ یہ جو ان کی عدالت پر ہی ٹھہرنے کا جو حکم ہے، اس سے آگے کوئی بات نہ کرنے کی بات ہے، وجہ انہم حملۃ الشریعہ، وہ شریعت کے راوی ہیں، وہ شریعت کے راوی ہیں۔ راوی ہیں۔ فلو ثبت توقفوا فی روایتہم لئن حصرت الشریعۃ علی اثرہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کی عدالت سے توقف کر لیا جائے، ان کی عدالت کی بات نہ کی جائے، ان کے اوپر بھی جرح و تعدیل کا میزان قائم کر دیا جائے، تو پھر یہ دین صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی رہ جائے گا، آگے آ سکتا نہیں۔ ولما استرسلت سائر الآثار، اور جبکہ یہ دین تمام کے تمام زمانوں تک پہنچانے والے اگر کوئی تھے تو وہ وکیلا یوجب البحث عن عدالتہم مطلقاً، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا یوجب البحث عن عدالتہم مطلقاً، سب کے سب صحابہ کی عدالت پر بحث کی جائے گی، یعنی سب کے اوپر ضعیف کو جو صحیح کو اس طرح کی بات کی جائے گی۔ وکیلا بعد وقوع الفتن، بعض اور شاعری کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں فتنوں کے بعد ہوگی۔ وکالت المعتزلہ، اور معتزلہ نے کہا عدول صحابہ سب عادل ہیں الا من قاتل علیہ، سوائے ان کے جو علی سے جنہوں نے جنگ کی، سوائے ان کے جنہوں نے علی سے جنگ کی۔ وکیلا اذن فرد، وہ کہتے ہیں وہ جو منفرد تھے۔ وکیلا الا المقاتل والمقاتل، سوائے اس کے جو لڑتا ہوا دکھا یا جو مرتبہ دکھا۔ وَهَذَا كُلِّهِ لَيْسَ بِالسَّبَّابِ، وہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بات بھی صحیح ثابت، دلائل کی روح سے ایسی کوئی بات بھی صحیح ثابت نہیں۔ آج کے وقت میں جو چوچو بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، دیکھو میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، پھر سے دہراؤں آپ کو، ہم پہلے جب ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے آئے نا، بار بار میں ان چیزوں پہ توجہ دلاتا تھا۔ دیکھیں سمجھیں، پہلے ہوتی ہے دلائل کی بحث، تشریحات کی چیزوں کی بحث نہیں ہوتی۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کہا اس طرح ہوگا، دلیل عقیدت میں نہیں آنا چاہیے، اس سے نا ہمیں دلیل ثابت ہے۔ آپ سمجھیں ذرا بات کو، آج اگر ایک آدمی سے سوال کیا جائے، بھائی صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ اہل بدر کے اوپر جھانکا اور اللہ رب العزت نے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص آج کے بعد عمل کرنا بند کر دے، اب اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بتاؤ مجھے ایک بات، اہل بدر میں سے کوئی جمل اور صفین میں اگر ہو تو ان کے اوپر نکیر آئے گی؟ نہیں، دلیل ایسے نہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے یا تو یہ ڈرامے بازی صحیح ہوگی کہ جمل اور صفین میں صحابہ تھے اور نعوذ باللہ علی کے مخالف آنے کی وجہ سے یا علی والے معاویہ کے مخالف آنے کی وجہ سے فاسق ہو گئے، تو پھر یہ اہل بدر والی روایت ختم۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جس نے بھی حدیبیہ میں پیڑ کے نیچے بیعت کی وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ تو اگر جمل اور صفین کے اندر اہل حدیبیہ میں سے کوئی، بیعت میں سے کوئی، بیعت رضوان میں سے کوئی اگر شریک تھا تو اس صورت کے اندر بتائیں اس پہ کیا حکم لگے گا؟ اور اگر ان میں کوئی عشرہ مبشرہ میں سے ہے تو اس پہ کیا حکم لگے گا کہ ایک طرف زبیر بن عوام ہے تو دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح ہے، بتاؤ دونوں پہ کیا حکم لگے گا؟ بات اصل میں یہ ہے آدمی جاہل نہیں ہونا چاہیے، آدمی نرا اندھا بے غیرت مقلد نہیں ہونا چاہیے، یہ دونوں کینسر ہیں۔ آدمی بے غیرت نہیں، کیونکہ دلائل تو اس بات کا ساتھ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مطلقاً عادل، ان پر جرح کی گنجائش ہی نہیں۔ اور سب سے آخر میں الصارم المسلول ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 727 کے اوپر
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، سورہ فتح آیت نمبر 18 کی اوپر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جنہوں نے درخت کے نیچے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رضامندی اللہ کی صفات قدیمی میں سے ہے، رضامندی اللہ کی صفات قدیمی میں سے ہے، وہ اسی بندے سے راضی ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ رضا کے موجبات کو پورا کرتا ہے، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے اس پر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ بھائی میرے پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر یہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ بات کریں کہ کیا اللہ رب العزت تمام صحابہ سے راضی؟ جی۔ کیا وہ اسی رضامندی کے ساتھ اس دنیا سے گئے؟ نہیں۔ اگر کہیں کہ نہیں، اب اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، جبکہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں، حدیث میں ایسی کوئی حدیث، احادیث کے مجموعے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ایک خود ساختہ من گھڑت نظریہ ہے۔ اللہ صحابہ سے راضی ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس رضامندی کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور اب سمجھیں ذرا بات، وہ اس شریعت کے نقل کرنے والے ہیں بغیر کسی عقیدت کے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس دو رستے ہیں، یا تو آپ صحابہ کو بطور عادل تسلیم کریں، شریعت کو لے لیں، یا آپ صحابہ کے اوپر جرا کریں اور اس کے بعد تمام کی تمام شریعت کو خیر بات کہیں، 12ویں امام سے سٹارٹ کریں، پہلے تک لے جائیں اور ہر شرعی مسئلے کی سند کو بیان کریں۔ جو آدمی صحابہ کی مطلقاً طہارت و پاکیزگی کا قائل ہے اس سے روایت لینا ترک کریں۔ نہیں میرے، کیونکہ ایک اکیلے ابراہیم نخعی ناسبی نہیں ہے، امام ترمذی ناسبی نہیں ہے، احمد بن حنبل ناسبی نہیں ہے، مسئلہ یہ سارے اہل سنت ناسبی ہیں۔ میرا وہ سوال کا جواب آپ کو یاد ہوگا جس میں میں نے بتایا تھا ناسبی کون ہوتا ہے، دلائل کے ساتھ، کہ وہ ناسبی ہمیشہ سے اہل سنت کو کہتے ہیں۔ دلائل کی روح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ جرا نہیں ہو سکتی۔ اور آخری بات، لازماً اس درس کو سننے والا بیچ میں حواس باختہ ہو کر، جس کو پریشانی ہو رہی ہوگی نا، نہیں ہو رہا ہوگا برداشت، نہیں ہو رہا ہوگا برداشت، ایک تو نا بیچارے سلجھے ہوئے ہمارے بھائی ہیں، سمجھنے والے بھائی ہیں، جو بیچارے سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے بھائی جو تحقیق کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائی جو آگے دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائی جو صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، تو وہ تو بھائی سن کے انشاءاللہ دعا ہی دیں گے۔ لیکن جو بھائی مثال طور پر ان کو نہیں، وہ مرزا والا وائرس ان کے اندر کاف کینسر دوسرے اسٹیج پہ لے جا چکا ہے، پاگل ہو رہے ہوں گے، تو اب اس وقت ہو سکتا ہے جلد بازی میں وہ اب تک یہ سوال کر بھی چکے ہوں کہ تو خدا نہ خواستہ تم صحابہ کے لیے معصوم من الخطا ہونے کا عقیدہ تو نہیں بتا رہے کہ وہ گناہوں سے پاک تھے۔ میں نے لفظ گناہ اتنی دیر میں استعمال کیا، میں نے لفظ گناہ یہ 1.5 گھنٹے سوا گھنٹے کی اس یعنی درس میں لفظ گناہ تک میں نے استعمال نہیں کیا۔ ہم بحث کر رہے ہیں گواہی کے معاملے میں صحابہ پر جرا نہیں ہو سکتی، ہم گناہ کی کوئی بحث کر رہے نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے گا، ہم آگے انشاءاللہ یہ بحث بھی پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائیوں کے لیے